یہ فجر سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے، اور ہم سب آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آ، دور سے کئی جھینگرے کی ٹرانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بابا جی کا وہ صحن تھا جس پہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ہم عجیب سی چیزیں سوچ رہے تھے۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے ہم، یہاں پہ گرم پانی ملے گا کہ نہیں۔ کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم صبح روشنی میں پھر لاہور کی طرف چل پڑیں گے، اور سب بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کے تمام لبادے ہٹ جاتے ہیں، اور بات ہونی شروع ہو گئی وہاں پہ۔ تو ایک دوست بولا کہ میری بیٹی اپنی ماں سے بہت لڑتی ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ماں ان کی بات نہیں سمجھتی، وہ بچیاں خاص کر۔ تو بابا جی نے تبسم فرمایا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے زمانے میں جو خواتین ہوتی تھیں، وہ جتنی اداس رہتی تھیں، وہ جتنی افسردہ رہتی تھی، وہ جتنی بیچاریاں لگتی تھی، معاشرہ، ہسبینڈز، بہن بھائی، ان سب کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور ان میں سے کوئی بھی لڑکی جو تھوڑی سی برینی ہوتی، میوزک سنتی، سپورٹس کی طرف آتی، تو پورا معاشرہ اس کو بڑا تنقیدی نظر سے دیکھتا۔ ان کو وہ گھبرائی ہوئی، سہمی ہوئی، افسردہ آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہوئے وہ کریکٹرز بڑے پسند تھے۔ تو بڑی خواتین جو ہماری اس وقت تک پہنچی ہیں، جو مائیں بنی ہیں، وہ اس ڈیلیما سے ہو کے گزری ہیں، ان تمام مزاج سے، ڈس آرڈر سے اب وہ نکلی، اور وہ اتنی ایڈکٹیو ہو گئی ہیں اپنی اس زون کی، کہ جب وہ ان کے ارد گرد ہزاروں خوشیاں بکھری پڑی ہو، مگر ان کو کوئی ایک دکھ چاہیے جس پہ وہ اپنے آپ کو وہ فلیور لے سکے دکھ کا۔ تو پھر ہم نے ان کا حال پوچھا کہ بابا جی کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری ان ماؤں پہ نہیں ہے جن کے ساتھ معاشرے نے یا وقت نے یا آ، حالات نے ان کو اس طرح کا بنا دی۔ یہ ذمہ داری اب ان بچیوں کی ہے جن کو میرے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سمجھ دی، زیادہ ان کو مواقع دی اپنی پہچان کے۔ تو یہ ان کے اندر کا وہ جو دکھی کریکٹر ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے والدین کو باہر لے کے آئیں، ان کو شوگر کے معنی سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ اگر وہ ایک چیز کے لیے روتی ہے تو وہ ہزار چیزوں کا مزہ خراب کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں بھی بتائیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا شکر کرے گا اس کی زندگی میں اتنی آسان اور اتنی خوبصورت، اتنی آسودہ کرتا جاؤں گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ ہم سب سوچ میں پڑ گئے، ہمارے ارد گرد ایسے کریکٹر بکھرے ہوئے تھے۔ کسی کی بہن وہ سیلف پیٹینس کے موسم میں ہوتی ہیں، کسی کی والدہ، کسی کی بابی، اور ہم نے جب آس پاس دیکھا تو بڑے سے کریکٹر ہمیں ملے جو ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں اس زون کے، اس دکھ کے، جو وہ کہ جس کا اپنا فلیور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ان کو بتائیں کہ اب جو وقت آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش لوگ چاہیے، ان کو وہ لوگ چاہیے جو خوشیوں میں رہیں اور خوشیاں بانٹیں، تاکہ اس پوری فضا میں چانن ہو جائے، روشنی ہو جائے۔ اور ہم نے وہ روشنی پھر کوشش بھی کی اس کے بعد اپنے اپنے رشتوں میں بانٹنے کی، ان کو سمجھانے کی۔ تو یہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ خوش رہنے والے بچے اچھے نہیں ہوتے، مگر میرا خیال ہے وہی بچے شکر گزاری میں جو خوش رہنا جانتے ہیں۔